نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اسلام کے معاشی نظام ایک نہیں دو ہے۔ ایک اس کا معاشی نظام ہے روحانی سطح پر، اور دوسرا ہے جو کہ قانونی سطح پر ہے۔ اور بھی بعض معاملات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روحانی تقاضے اور قانونی تقاضے بسا اوقات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے خام خواہ بلا جواز، تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ بھی جواباً اسے تھپڑ رسید کریں۔ ظاہر بات ہے یہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ میں اس کی طاقت ہو، ہمت ہو، جرت ہو، تو آپ انتقام لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ میں طاقت ہے، ہمت ہے، جرت ہے، انتقام لے سکتے ہیں، تب آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، چاہے تو انتقام لیں اور چاہے تو معاف کر دیں۔ اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی ترفع حاصل ہوگا، ایلیویشن، اسپرچول ایلیویشن، جو آپ کی ذات کے لیے بہتر ہے۔ لیکن سزا دینا یا انتقام لینا، جسے ہم قصاص کہتے ہیں، معاشرے کے لیے وہ ضروری ہے، ورنہ یہ کہ مجرموں کی ہمت افزائی ہو جائے گی۔ جس شخص نے آپ کو آج تھپڑ مارا ہے وہ کل کسی اور کو بھی مارے گا، لیکن اگر جوابی تھپڑ اسے لگ جائے تو اسے ہوش آ جائے گی۔ تو گویا کہ یہ دو نظام جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ اسی طرح اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ روحانی سطح پر کچھ اور ہے، قانونی سطح پر کچھ اور ہے۔ روحانی سطح پر اسلام کے معاشی نظام کے چار بنیادی پلرز ہیں۔ نمبر ایک، یہ تصور کہ کائنات کی ہر شے کا مالک حقیقی صرف اللہ ہے۔ کوئی انسان کسی بھی شے کا مالک نہیں ہے، وہ اپنی ذات کا مالک نہیں، اپنے ہاتھ کا مالک نہیں، اپنے پاؤں کا مالک نہیں، یہ سب چیزیں بھی اس کے پاس اللہ کی امانتیں ہیں۔ اس پر اضافی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ این امانت چند روزہ دست باست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ چند چیزیں جو ہے یہ تو میرے پاس امانت ہے ایک وقت معین کے لیے، چند روزہ، باقی ہر شے کا مالک حقیقی تو صرف اللہ ہے۔ گویا کہ اس میں نہ صرف پرسنل اونرشپ کی نفی ہو گئی بلکہ نیشنل اونرشپ کی بھی نفی ہو گئی، جو بنیاد تھی کمیونزم کی۔ دوسرا پرنسپل اس کا یہ ہے کہ آپ جو کچھ کمائیں، محنت آپ کریں، کھیت میں آپ ہل چلائیں، آپ بیج ڈالیں، آپ اس کی پانی دیں، سب کچھ کریں، فصل آپ کاٹیں، لیکن جو کچھ آپ کو ملے اس سے آپ اپنی محنت کا ثمر یا اجرت یا اجر نہ سمجھیے، بلکہ وہ اللہ کا فضل ہے۔ فضل وہ شے ہوتی ہے جو بلا استحقاق دی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کو مزدور رکھتے ہیں ایک دن کے لیے اور 100 روپے اس کی مزدوری طے کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے آبزرو کیا ہے کہ اس مزدور نے بڑی دیانتداری سے اور محنت سے اور دل لگا کر کام کیا ہے، تو آپ اسے شام کو 100 روپے تو اس کی ویج دیتے ہیں، 10 روپے مزید دیتے ہیں۔ یہ فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جو کچھ اس دنیا میں دیتا ہے، چاہے اس کے لیے محنت خود انسان نے کی ہو، لیکن اسے سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نمبر 3 یہ کہ اس فضل خداوندی میں سے تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک محدود ہے۔ اگرچہ ضروریات کے لیے کوئی فاسٹ اینڈ ہارڈ رول نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ ہے کہ جتنی بھی انسان میں روحانی ترقی ہوگی وہ اپنی ضروریات کو کم سے کم کرتا چلا جائے گا۔ اور چوتھا اصول کیا ہے کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دے ڈالو، اللہ کے راستے میں دے دو، غریبوں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں، آپ کہہ دیجئے دو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ ان چار اصولوں پر ایک پورا معاشی نظام بنتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سطح پر اپنی زندگی گزاری ہے۔ آپ نے کبھی کچھ ریٹین نہیں کیا، جو آیا تقسیم کر دیا، دے دیا، اپنے پاس کبھی کچھ نہیں رکھا۔ اب آئیے قانونی سطح پر اسلام کا نظام کیا ہے۔ اس کے لیے پہلے ہی اصطلاح اگر میں آپ کو بتا دوں
وہ ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم کے مقابلے میں اسلام کا قانونی نظام جو ہے وہ ایک کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم ہے. یعنی کیپٹلزم ہے اس معنی میں کہ نمبر ایک یہ کہ پرسنل اونرشپ لیگل لیول پر، قانونی سطح پر اسلام تسلیم کرتا ہے. یو کین اون اے ہاؤس، یو کین اون اے کار، آرٹیکلز آف یوز. اس سے آگے بڑھ کر مینز آف پروڈکشن، آپ ایک دکان کے مالک ہو سکتے ہیں، کھیت کے مالک ہو سکتے ہیں، ایک کارخانے کے مالک ہو سکتے ہیں، فیکٹری کے مالک ہو سکتے ہیں، مالک ہیں. اونرشپ ایٹ دی لیگل لیول وہ ایکسیپٹڈ ہے. پھر یہ کہ اس میں آپ کام کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، اور اس میں ایک کمپٹیشن ہو، ہیلتھی کمپٹیشن. اس لیے کہ اگر آپ زیادہ کام کریں گے، زیادہ کمائیں گے تو آپ کی ملکیت ہوگا. صرف یہ کہ خاص حد سے آگے آپ گزر جائیں گے تو آپ سے زکوٰۃ لے لی جائے گی، وہ اوبلیگیٹری ہے، وہ تو جبراً لی جائے گی. تاکہ اس آزاد جو دوڑ لگی ہوئی ہے، جو ریس ہے، جو فری اکانومی کا معاملہ ہے، جو کہ کیپٹلزم کا ایک لازمی جز ہے، اس میں لازماً کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے. کچھ ہیوز ہوں گے، کچھ ہیو ناٹس ہوں گے. تو ان ہیو ناٹس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے سے زکوٰۃ لی جائے گی ہیوز سے، جو ایک خاص سطح تک پہنچ گئے ہیں، تاکہ ان ہیو ناٹس کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. اور اسی بنیاد پر اسلامی ریاست اور جو نظام خلافت ہے وہ اپنے ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر رائٹ کرتی ہے، اس کے ذمے ہے. اسلام نے بہترین نظام دیا تھا آج سے 1400 برس قبل. بہرحال یہ جو فری ہے، اکانومی ہے، مارکیٹ اکانومی ہے، پرائسز پر کوئی کنٹرول نہ ہو، یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر طے ہو. اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، قیمتیں چڑھ جائیں گی، چڑھنے دو. جو خرید سکتے ہیں خریدیں، جو نہیں خرید سکتے نہ خریدیں. اگر سپلائی زیادہ ہو گئی، ڈیمانڈ کم ہے تو قیمتیں گر جائیں گی، گرنے دو. تم اس میں خام خواہ کا جو ہے کوئی دخل اندازی مت کرو. اسی طریقے سے امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے. اگر آپ کا امپلائی ٹھیک کام کرتا ہے، ٹو یور سیٹسفیکشن، آپ کے اطمینان کے لیے کی حد تک، آپ اسے رکھیے، ریٹین کیجئے. اور اگر وہ نہیں کر رہا تو آپ اسے فائر کر دیجئے. ہائر اینڈ فائر، یہ ساری چیزیں جو کہ ماڈرن، جو کیپٹلسٹک سسٹم کی ہیں، یہ اسلام میں جائز ہیں. لیکن اسلام نے دو طرف دیواریں کھڑی کر دی ہیں. ایک طرف سود حرام ہے، صرف پیسہ پیسے کو کھینچے بغیر کسی محنت کے، یہ حرام مطلق. اصل میں کسی بھی کاروبار کے لیے آپ کو کچھ کیپٹل بھی چاہیے، کچھ آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، اور کچھ چانس پر بھی ڈیپینڈ کرے گا. کبھی حالات ایسے ہوں گے کہ آپ کی وہی محنت اور وہی سرمایہ زیادہ آپ کو نفع دے دیں گے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ سرمایہ بھی وہی ہے، محنت بھی اتنی ہے، لیکن نفع آپ کو کم حاصل ہوا ہے. تو چانس کا ایلیمنٹ بھی رہتا ہے. تو اصل میں سود میں محنت کو نکالا گیا، پیسہ پیسے کو کھینچے، اور جوئے میں چانس کے اوپر سارا دار و مدار رکھ دیا، اس میں بھی محنت کوئی شامل نہیں، چانس ہے. اسی طریقے سے انسان کے سفلی جذبات کو بھڑکا کر، جنسی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا. ایڈورٹیزمنٹ ہے تو اس کے اندر جو ہے عورت کی تصویریں آ رہی ہیں، اور کوئی معاملہ ہے، آپ کسی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹی وی پر ایسے پروگرام دکھاتے ہیں، ننگے ناچ دکھا رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، سپانسر کر رہے ہیں ان کو، تاکہ اپنے پروڈکٹ کی بھی ساتھ ہی ساتھ پبلسٹی ہو جائے. تو یہ اور فلموں کا جو سارا نظام ہے، ڈراموں کا نظام ہے، اس میں ناچ اور گانے ہو رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ انسان کے سفلی جذبات کو مشتعل کر کے کمانا، حرام. اسی طریقے سے انسان کے ہوش اور شعور کو ختم کر دینے والی چیزیں، جنہیں ہم منشیات کہتے ہیں، یہ جو ڈرگز ہیں، ان ڈرگز کا حرام ہونا یہ بالکل ثابت ہے. نہ صرف شراب حرام ہے، بلکہ جو شے بھی انسان کے شعور کو ختم کر دے، وہ تمام چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ ہیروئن ہو یا کوئی اور شے ہو. ان چیزوں سے کمائی بھی حرام ہے. تو اس طریقے سے یہ دو دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اندر ہوگا یہ کیپٹلزم. اس لیے میں نے کہا تھا اے لمیٹڈ کنٹرولڈ کیپٹلزم، تاکہ سرمایہ چھا نہ جائے، سرمایہ ہی پورے معیشت کے اوپر چھا نہ جائے، بلکہ سرمایہ کاری ہو. سرمایہ کو میدان میں لگائیے، انڈسٹری میں لگائیے، کاروبار میں لگائیے. سود نہ ہو، جوا نہ ہو،
اور جنسی جذبات کو بھڑکا کر کوئی کمائی نہ کی جا رہی ہو، اور منشیات نہ ہو، ڈرگز نہ ہو، اور اس کے اندر اندر آپ جائز کاروبار کریں، محنت کریں، آپ زیادہ محنت کریں گے، کمپٹیشن کریں گے، اس میں آپ بہتر سے بہتر پروڈکٹ میدان میں لائیں گے اور کوشش کریں گے کم سے کم قیمت پر تاکہ زیادہ لوگ آپ کا مال خریدیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ اکانومی بڑھتی ہے، فلرش کرتی ہے۔ جبکہ وہ جو نظام تھا کمیونزم کا، اس میں چونکہ پرسنل انسینٹیو نکل گیا تھا، اس میں زیادہ محنت کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ہمیں تو فکس ویج ملنی ہے، فکس تنخواہ ملنی ہے، زیادہ محنت کیوں کریں؟ لہذا وہاں پر ٹو ورک مور، اس کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اس کیپٹلزم میں انسینٹیو تھا، لہذا کیپٹلزم جیت گیا، کمیونزم ہار گیا۔ اسلام میں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف کیپٹلزم ہے، فری اکانومی ہے، مارکیٹ اکانومی ہے، فورسز آف دی مارکیٹ کو مانا گیا ہے، ریٹس کو کنٹرول کرنا نہیں چاہیے، ریٹس جو ہے نارمل ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر گھٹیں بڑھیں، چلنے دو۔ تو اسی طریقے سے آپ جتنے بھی انسینٹیوز ہو سکتے ہیں اور جن کی بنا پر اکانومک جو کیپٹلسٹک اکانومی گرو کرتی ہے وہ سب ہیں، لیکن لمیٹڈ۔ اب سود کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو ننگا سود ہے، براہ راست سود، وہ تو اتنی حرام شے ہے، اتنی حرام شے ہے، صرف پیسہ پیسے کو کما رہا ہو، جس کے ساتھ کوئی لیبر نہیں ہے، کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے، قرض دیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں ماننے کو تیار کہ اگر میرا یہ شخص جو مجھ سے قرض لے رہا ہے وہ کاروبار کرے، اس میں اس کو خسارہ ہو جائے تو میں بھی کچھ خسارہ برداشت کروں۔ وہ خسارے میں اور نفع میں شیئر کرنے کو تیار نہیں، وہ تو اپنا فکسڈ جو ہے وہ منافع لے گا۔ نتیجہ یہ کہ اس کی دولت بڑھتی چلی جائے گی، اس کا اگر کاروبار بیٹھتا تو بیٹھ جائے، وہ اگر دیوالیہ ہوتا تو ہو جائے، لیکن یہ کہ کیپٹلسٹ کا تو جو ہے وہ سرمایہ آتا چلا جائے گا۔ اسلام میں اس کی دو شکلیں ہیں جو جائز کی گئی ہیں۔ ایک ہے جسے مزاربت کہتے ہیں، ایک تو مشارکت ہے کہ کچھ لوگ مل کر وہ اپنا سرمایہ بھی جمع کر لیں تاکہ ان کے پاس زیادہ سرمایہ ہو انویسٹ کرنے کے لیے، اور اپنی محنت بھی جمع کر لیں، مل جل کر کام کریں، تو یہ شراکت ہے۔ اس شراکت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اس شراکت سے جو کچھ بھی منافع حاصل ہو تقسیم کر لیجئے، اور جو کچھ نقصان ہو اسے بھی سب مل کر بیئر کریں۔ شراکت تو بہترین شکل ہے کاروبار کی جو اسلام جس کی اجازت دیتا ہے۔ ایک مزاربت ہے، ایک شخص کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتا، بوڑھا ہو گیا ہے یا عورت ہے بوڑھی ہو گئی ہے یا کوئی مرض لاحق ہے کسی کو، تو وہ اپنا پیسہ کسی کو دیتا ہے کہ وہ کاروبار کرے، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ اس مزاربت میں ظاہر بات ہے نفع ہوگا تو اسے بھی ملے گا، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی بغیر محنت کے نفع مل رہا ہے، لیکن اس کو کاؤنٹر کر دیا گیا اسلام میں کہ اگر خسارہ ہوگا تو سارا مال والے کے ذمہ ہوگا، وہ ورکر جو ہے، عامل جو ہے، جس کو کہ قرض دیا گیا تھا یا پیسہ دیا گیا تھا مزاربت پر، وہ نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا، نقصان پورا کا پورا اس ظلم مال پر آئے گا، صاحب مال پر آئے گا جس نے کہ مال دیا تھا انویسٹ کر کے کاروبار کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز کاؤنٹر کر رہی ہے اس کو کہ رسک اس میں زیادہ ہے، اس میں رسک جو ہے، ورنہ مشارکت میں تو سب کے سب اس رسک کو شیئر کرتے ہیں، نفع بھی آئے گا تو تقسیم کریں گے اور منافع بھی ہوگا تو سب مل کر اسے بیئر کریں گے، نقصان اگر ہوگا تب بیئر کریں گے۔ لیکن یہاں یہ کہ نقصان پورا کا پورا جو مالک ہے جس نے پیسہ دیا ہے اس کے اوپر ہوگا، مضارب کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں ہے۔ یا پھر ایک شکل جو جائز کی گئی ہے وہ ہے رینٹنگ، کہ آپ نے ایک مکان بنایا ہے اور اسے آپ نے کرائے پہ دے دیا۔ یہاں بھی یہ شک ہوتا ہے اور وہ جائز شک ہے کہ یہ اپنے سرمایہ پر کما رہا ہے، اس نے کوئی محنت اس میں نہیں کی، یہ مکان بنا کے دے دیا ہے، مکان کا کرایہ دے رہا ہے، جائز ہے، سوائے اس کے کہ مکے کی زمین کا کرایہ جو ہے حرام کر دیا گیا ہے، اور اسے حضور نے فرمایا من اکل کرا ارض مکہ فقط اکل الربا، جس شخص نے مکے کی زمین کا کرایہ لیا اس نے گویا کہ ربا لیا ہے، سود لیا ہے، سود جتنا کچھ حرام ہے اتنا ہی یہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہاں لوگ آتے ہیں اپنا ایک مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے، اور اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ ظاہر بات ہے وقتی طور پر کرایہ آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں۔ حاجیوں کو سب سے زیادہ جو پے کرنا پڑتا ہے وہ تو وہاں کا کرایہ ہے جو مار دیتا ہے انہیں، اس کو حرام قرار دیا حضور نے۔ البتہ کرائے پر عام عمارتیں آپ عام گھر دے سکتے ہیں، اور اس میں کیا فرق ہے کہ اگر آپ نے 10 لاکھ کا مکان بنا کر
اور اس پر آپ نے 1000-2000 روپے کرایہ لے لیا تو وہ ایک شکل ہے۔ اگر آپ نے 10 لاکھ کسی کو دیے اور وہ کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار میں دونوں چیزیں موجود ہیں، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ مکان جو اس نے لیا، اس سے وہ کیا لے گا؟ 1 مہینے رہے گا صرف نا، اس میں کسی نقصان کا امکان نہیں، اس کے لیے کوئی نفع کا معاملہ نہیں ہے، ایک فکسڈ بینیفٹ ہے جو اس نے حاصل کیا ہے۔ اور یہ جو مکان ہے یہ سرمایہ کی فلوئڈ فارم نہیں ہے، مائع فارم نہیں ہے جو گھٹ سکتی ہے بڑھ سکتی ہے، بلکہ یہ تو در حقیقت سرمایہ ہے، اس کی فکس صورت ہے، اس کا فکس کرایہ آپ نے لے لیا، یہ جائز ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام نے وہ جو ننگا معاملہ ہے، آپ نے بینک میں روپیہ رکھا اور کھایا اس کا سود، حرام مطلق، حرام مطلق، حرام مطلق۔ بینک سے قرض لیا، اس پر سود دیا، چاہے آپ نے مکان بنانے کے لیے لیا، چاہے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے لیا۔ کاروبار اتنا کرو جتنی پونجی تمہارے پاس ہے، اوور ڈرافٹ کیوں لیتے ہو، اوور ٹریڈنگ کیوں کرتے ہو؟ اسی طریقے سے اور بہت سی چیزوں کو حرام کیا گیا ہے کہ جس میں چانس کا پہلو زیادہ آ جاتا ہے، یا جس میں یہ کہ محنت کے بغیر کمانے کا پہلو زیادہ آ جاتا ہے۔ لیکن اصول جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ لیگل لیول پر اسلام ایک کنٹرولڈ اور انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم ہے۔ اس میں سرمایہ کاری، محنت، جد و جہد، اس میں کمپٹیشن، اس میں مارکیٹ فورسز، اس میں تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کی بنا پر کیپٹلزم جیت گیا اور کمیونزم ہار گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا گیا ہے، سرمایہ کو چین کیا گیا ہے، اسے جو ہے پابند کیا گیا ہے، کچھ اس کے اندر جو ہے زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ یہ جن جو ہے یہ پوری معیشت کے اوپر چھا نہ جائے کہیں۔ میں یہاں ذکر کر دوں کہ جب انسان نے کرنسی ایجاد کی تھی تو ایچ جی ویلس لکھتا ہے اپنی ہسٹری آف دی ورلڈ میں کہ انسان کو معلوم نہیں تھا کہ کتنا بڑا طوق اس نے اپنی گردن میں ڈال لیا ہے۔ اس سے پہلے انسان کی اکانومی کیا تھی؟ بارٹر سسٹم۔ ایک آدمی نے کھیت میں کام کیا، ہل چلایا، گندم پیدا کی ہے، ایک آدمی وہ ہے جس نے سوت کھاتا ہے اور پھر کرگے کے اوپر بیٹھ کر اس نے کپڑا بنا ہے۔ تو یہ ایکسچینج کرتے تھے، بھائی تم اتنی گندم مجھے دے دو، یہ 1-2 تھان کپڑے کے تم لے جاؤ۔ تو اس کے اندر کوئی جمع کرنے کا، کوئی سٹور کرنے کا، کوئی ہولڈنگ کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ کتنی گندم آپ ہولڈنگ کر لیں گے، کتنا کپڑا آپ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ لیکن جب کرنسی آ گئی، سونے کا اتنی مقدار جو ہے یہ اتنے 100 من گندم کے برابر ہے، اور سونے کی یہ ڈلی اتنے وزن کی اتنے 100 تھانوں کے برابر ہے، تھان کپڑے کے، کھدر کے۔ اب معلوم ہوا کہ اپنی تجوری میں اگر سونا رکھا ہوا ہے تو آپ اس کی بنیاد پر مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر سکتے، زیادہ مال خرید لیں گے، مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ قیمتیں چڑھ جائیں گی، اور آپ ریلیز کریں گے تو قیمتیں گر جائیں گی۔ اس کی بنا پر مارکیٹ مینیپولیٹ ہو جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ایک کرنسی ایجاد کر لی۔ اب ہوتے ہوتے کیا ہوا، پیپر کرنسی رہ گئی۔ پہلے تو کم سے کم کرنسی وہ ہوتی تھی جس کی اپنی انیشیل ویلیو تو کچھ تھی نا، انٹرنزک ویلیو۔ سونا ہے اگر 1 تولہ ہے تو اس کی یہ قیمت ہے، چاندی 1 تولہ ہے، 1 روپیہ جیسے ہوتا تھا 1 تولہ چاندی، اس کی قیمت انٹرنزک بھی ہے۔ پھر پیپر کرنسی آ گئی جس کی انٹرنزک ویلیو کچھ بھی نہیں، کاغذ ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب گلف وار ہوئی تھی پہلی، تو اس کے بعد جو درہم تھے عراق کے، وہ ردی کے بھاؤ جو ہے وہ تل کر بک گئے، ان کی کیا حیثیت رہ گئی؟ کچھ بھی نہیں، ختم ہو گئی، کرنسی 0 ویلیو ہو جائے۔ تو اب جو ہے اس کے لیے کم سے کم ابتدا میں یہ کیا گیا تھا کہ آپ جتنی کرنسی ایشو کرتے ہیں پیپر کرنسی، تو اس کے مطابق کم سے کم اتنا % اس کی قیمت کا سونا آپ کو رکھنا چاہیے اپنے پاس۔ اور اس پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ ڈالر کوئی شخص اگر پریزنٹ کرے گا، اتنا تولہ جو ہے سونا وہ اس کے عوض حاصل کر سکتا ہے، وہ کلیم کر سکتا ہے کہ میرے یہ ڈالر ہے، مجھے گولڈ دو۔ اب وہ معاملہ بھی ختم ہوا، کوئی گولڈ کی بیکنگ نہیں رہی، اور کوئی بینک جو ہے پابند نہیں ہے، کوئی حکومت پابند نہیں ہے کہ وہ آپ اگر $100 کا نوٹ ان کے سامنے رکھیں کہ یہ میرا سونا مجھے دے دو، وہ نہیں ملے گا۔ گورنمنٹس اور بینکس اس کے پابند نہیں۔ تو یہ ہوتے ہوتے کمپلیکیشن ہو کر اس معاملے کے اندر وہ انتہائی تباہ کن قسم کی اکانومی اس وقت دنیا میں ہے، اور خاص طور پر سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تو گویا کہ کسی اکانومی کو اٹھانے اور گرانے کے اندر بہت بڑا ایک فیکٹر ہے۔ آپ کسی چیز کے حصص خرید لیجئے، خرید لیجئے، خرید لیجئے، خرید لیجئے،
اس کی قیمت بہت اونچی ہو جائے گی، ایک دم ریلیز کر دیجئے وہ زمین میں بیٹھ جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی طریقے سے ایسٹ ایشین کنٹریز، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی کنٹریز میں سے کئی کی اکانومی کو بٹھا دیا گیا۔ ایک شخص اس نے پلان بنایا اور اکانومیز ختم ہو گئی۔ اس حوالے سے اسلام کا نظام میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ایک نظام روحانی ہے، ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہم صرف امین ہیں، امانت دار ہیں، کسٹوڈین ہیں، ٹرسٹیز ہیں، اور جو کچھ تمہیں دنیا میں ملتا ہے چاہے تم نے کتنی ہی محنت کی ہو وہ اللہ کا فضل ہے، تمہاری محنت کا ثمرہ نہیں ہے۔ نمبر 3، جو کچھ ملا ہے اس میں تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے، اگرچہ ضرورت کو وہاں پر ڈیفائن نہیں کر دیا گیا، ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یہ آپ کا والنٹری ہے، کتنی ضرورت آپ اپنی کم کرتے ہیں۔ اور چوتھے یہ کہ جو کچھ اس کے سوا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یا اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کے اقامت کی جد و جہد میں۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسلام کا جو اکنامک سسٹم لیگل لیول پر ہے، وچ از اے کنٹرولڈ کیپٹلزم اور انٹرنلی مینیجڈ بائی زکوٰۃ، یہ جو کیپٹلزم ہے کسی معاشرے میں ہو، لیکن اس میں روحانی لیول کے اوپر کوئی بھی لوگ نظر نہ آئے تو وہ نظام مؤثر نہیں رہے گا۔ کوئی نہ کوئی لوگ ہر معاشرے میں ایسے رہنے چاہیے، اور لوگ دیکھتے تھے کہ اصل عزت ان کی ہے، سرمایہ داروں کی نہیں ہے۔ وہ بات نہیں تھی چینج آف ویلیوز کہ ایک شخص دولت مند ہونا چاہیے، چاہے اس نے ہیروئن کی وجہ سے دولت کمائی ہو، سمگلنگ کی وجہ سے کمائی ہو، بلیک مارکیٹ کے ذریعے سے کمائی ہو، جوئے سے کمائی ہو، کسی شے سے کمائی ہو، عزت جو ہے وہ دولت مند کی ہے، نہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں اصل عزت، لوگوں کا احترام، لوگوں کا ادب، لوگوں کی طرف سے تعظیم ہوتی ہو ان کی، کہ جو اس روحانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ لوگ پیس میکرز بن جاتے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر ویلیوز وہ سیٹ کرتے ہیں، لوگ ان ویلیوز کی قدر کرتے ہیں، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ایک بیلنس قائم ہوتا ہے کہ وہ کنٹرولڈ کیپٹلزم بھی زیادہ مضر نہیں رہتا، بلکہ وہ مفید بن جاتا ہے انسینٹیو دے کر پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک میں یہ نظام معیشت قائم کر کے دنیا کو دکھا سکے کہ اکنامک جسٹس جو ہے در حقیقت اس نظام کے تحت دنیا میں آ سکتا ہے، وہ نہ کیپٹلزم کے ذریعے سے ممکن ہے، اور خاص طور پر اب جب کہ وہ کیپٹلزم گلوبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے تو یہ گویا کہ سرمایہ داری اور سرمایہ کاری اور کیپٹلسٹک نظام جو ہے اب وہ گلوبل ہونا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر اسلام کا نظام نہ آیا تو نوع انسانی بہت بڑی بدبختی سے دوچار ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔